وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ آج ہمارا یہ قافلہ دارالحکومت دلی پہنچا ہوا ہے۔ دلی کی سرزمین اولیاء کاملین کی سرزمین ہے اور اس کی پرانی اپنی تاریخ رہی ہے۔ آج بحمدہ تعالی ہمیں سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء سیدنا قطب الدین بختیار کاکی سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات مبارکہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ مولا ان حاضریوں کی برکات ہم سب کو عطا فرما۔ آمین آمین۔ آج شعبان المعظم کی دوسری تاریخ لگ چکی ہے اور اس تاریخ کو نسبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آج یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا آج کا یہاں پر کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں تھا، مگر عزیزم حماد سلمہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور ان کے ذمہ دار ان کے بھائی اور ان کے ماموں جان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر ایک محفل قائم کر لی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جہاں چاہتا ہے وہ اپنی ذکر کرواتا ہے۔ ویسے تو یہ ہال دوسرے ایونٹس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہوگا، مگر آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک ہے اور ہمارا گزر یہاں سے ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کی یہ شب کیوں نہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج آج کی یہ محفل امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں۔ ہمارے سفر کے درمیان بھی کون ہے وہ سراج الامہ حبر الامہ سیدی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کروڑوں مسلمان اقتدا کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تقریباً پون دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتی ہے اور ان کے مرتب کیے ہوئے فقہ کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 80 لاکھ مسائل کا حل انہوں نے زندگی میں پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اصول و فروع سب چیزیں ملا کر کے میں کہتا ہوں ان کے اصول کو جنہوں نے تفریح کی وہ مسائل پھیلتے گئے، یہاں تک کہ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی فقہاء اکرام کو جب کبھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جزیہ ایسا مل جاتا ہے جس پر نئے مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز اس امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی عقل ایک جگہ رکھ دی جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ایک جگہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں پلے میں اگر تولا جائے ترازو میں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل بھاری ہو۔ جہاں سارے دنیا کی عقلوں کو تول لیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا کیا تھا، کیسی عقل عطا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم کے بادشاہ تھے وہیں عمل و تقوی کے میدان میں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا۔ آپ کے زمانے کے مشائخ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر ہم نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کسی کو دیکھا ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ۔ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کر سکتے ہیں، دن میں ایک قرآن اور پوری رات میں ایک قرآن، اور کنٹینیو تراویح میں پورے رمضان کی ایک ختم قرآن۔ 30 روزے ہوتے تھے تو 61 قرآن ان کے ایک رمضان میں ختم ہوتے تھے۔ وہ کیسے کثرت سے تلاوت کرنے والے،
اور اس کے علاوہ تقریباً 30 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، راتوں کو سویا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح عبادت گزار آپ تھے کہ آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، آپ کے انتقال کے بعد اس یہودی کا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ پڑوس گھر میں ایک کھمبا رہتا تھا، وہ کہاں گر گیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ کھمبا نہیں، وہ ستون نہیں، وہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا جو رات بھر اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا تو حرکت تک نہیں کرتا۔ اس طرح عبادت میں پوری رات گزار دیتے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اگر میں تھوڑی سی بات عرض کروں، تھوڑا سا کیلکولیشن کے لیے، پھر میں بتاتا ہوں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہے۔ ان کی زندگی پاک پوری مسائل کے حل میں گزری۔ تقریباً آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ جس کو 40 حدیثیں یاد ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے حضور کی شفاعت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کے شاگردوں میں 1000 شاگرد ایسے ہیں جو اپنے وقت کے محدث اور فقیہ ہیں۔ فقہاء اکرام اور محدثین کی ایک جماعت جس میں 1000 کے قریب جن کو پڑھایا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ وقت کے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ امام محمد بن حسن شیبانی جنہوں نے فقہ کی تدوین کی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ حتیٰ کہ امام بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر جس کو ہم مانتے ہیں، امام بخاری بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد میں امام بخاری کا مقام ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا۔ ہاں، آپ تاریخ کے اعتبار سے تابعی تھے، تقریباً 10 صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور چاروں اماموں میں سب سے اول مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کے اعتبار سے بھی اور پہلے آنے کے اعتبار سے بھی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 70 سال کی عمر، اور تاریخ ولادت میں اور بھی دیگر روایات ملتی ہیں۔ بہرحال میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے 17 سال کی عمر کے بعد علم دین کی طرف رغبت کی۔ اس سے پہلے وہ ایک بڑے تاجر تھے اور تجارت میں مشغول بھی رہتے، اور اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ابو حنیف یعنی نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے کہ تم یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جاؤ، رسول اللہ کی حدیثوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد امام اعظم جو لگے اپنی آخری زندگی تک، آخری سانس تک ان خدمات میں لگے رہے۔ اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، 1000 شاگرد جس نے پیدا کی، رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والا امام، رات بھر، لیکن اس کے باوجود ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس بغداد مقدس میں آپ کا مزار ہے، جہاں پر حجرہ ہم حاضر ہوئے الحمدللہ کئی مرتبہ، اس حجرے میں آپ نے 7000 ختم قرآن کیے۔ 7000 ختم قرآن بولنے میں آسان ہے، تھوڑا سا میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دوں، حساب کر کے، کہ اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 3 دن، اگر 10 پارے دن میں پڑھے گا تو 3 دن میں ختم قرآن ہوگا۔ یہ زیادہ فاسٹ پڑھنے والے بھی 3 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں، تو 3 دن میں اگر کوئی ختم قرآن کرتا ہے تو 1 مہینے میں کتنے ختم ہوئے اس کے؟ کتنے ہوئے؟ 10 ختم قرآن 1 مہینے میں ہوئے۔ سال میں کتنے ہوئے؟ 120۔ 1 سال میں 120 ختم قرآن، 120 ختم قرآن سال میں ہوئے۔ اور اب آپ مجھے بتاؤ 7000 ختم قرآن بنانا ہے، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا۔ سال میں 120 ختم قرآن ہوتے ہیں
تو 1000 یا تقریباً سمجھ لو 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال. یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں, بلا ناغہ کرتا ہوں. ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چوک جائے. 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے؟ 60 سال. عمر آپ کی 70 سال کی, عمر آپ کی 70 سال کی, اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو, وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا. تب میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے, دن میں طلباء کو پڑھاتے بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے, اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا. اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی. یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزو. اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بناتا ہے. برکت ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تو دیکھیں. اللہ اکبر. تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک بار کوفہ میں 2 بکریاں چوری ہو گئی تھی. کوفہ میں آپ رہتے تھے, آپ کوفہ کی امامت بھی کیے. 2 بکریاں چوری ہو گئیں. تو جیسے آپ کو پتا چلا, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے. تو لوگوں نے, جو ایکسپرٹ تھے, ماہرین, انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 سال کی عمر ہوتی ہے بکری کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر نہ پہنچ جائے. یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ. 8 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت چھوا نہیں. تو یہ اس تقویٰ کے مالک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی زندگی پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی, کپڑے کے تاجر تھے, لیکن ایسے ہی نہیں کہ اس کو ٹوپی ڈالا اس کو ٹوپی ڈالا, جیسا من میں آیا ویسے سودا نفع کر لیا. ایک بار آپ نے دکان میں جو بھی کپڑے کی قیمت رکھتے تھے وہ مناسب ہوتی تھی, یعنی جتنا نفع رکھنا چاہیے اتنا. یہ نہیں کہ احتکار جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی, کہ لوگوں کی مجبوری کے ٹائم پہ قیمت بڑھا کر کے بیچنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کیا مناسب دام میں کپڑے ملتے تھے. ایک مدینہ طیبہ سے شخص آیا ڈھونڈتے ہوئے, اس کو ایک کپڑا چاہیے تھا جو آپ کے پاس ملتا تھا اور کہیں نہیں ملتا. وہ مدینے سے چل کر کوفہ آیا. کوفہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھا کہ مجھے فلاں فلاں کپڑے کی ضرورت ہے, سنا ہے کہ ابو حنیفہ نام کے ایک بزرگ ہیں, ان کی دکان میں ملتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر ان کی دکان ہے, تو جا کر کے لے سکتا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ میں کتنی قیمت میں وہ کپڑا خریدوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو وہ قیمت بولے اس پہ خرید لے, بھاؤ تاؤ مت کرنا, اس لیے کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے تھے. تو وہ کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی, وہ بالکل مناسب چیز لگاتے. تو وہ کوفہ کے علماء اور دیگر وہاں کے دانشوروں سے مل کر کے اس بات پر تیار ہوا. ڈھونڈتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر پہنچا, اور پہنچا تو آپ نہیں تھے, آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. اور آیا ہوا شخص جانتا پہچانتا نہیں تھا, اس نے اسی غلام کو امام اعظم سمجھ لیا. فلاں کپڑے کی ضرورت ہے. غلام نے کپڑا نکالا دیا, تو وہ بڑی دور سے آیا ہوا تھا. غلام کو پتا چلا کہ ایک کپڑا خریدنے کے لیے مدینے سے چل کر آیا ہے, جو قیمت لگاؤں گا خریدے گا. تو کپڑے کی قیمت نفع کے ساتھ 600 درہم کی تھی. غلام نے 1000 درہم میں اس کی قیمت لگائی. سامنے والے نے خرید لیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس کپڑے کے لیے, اور پلس مجھے کوفہ والوں نے بتایا کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے 1000 درہم کا کپڑا خریدا اور لے کر چل پڑا. دوسرے دن امام اعظم جب دکان میں آئے تو اس کپڑے کے متعلق پوچھا کہ فلاں کپڑا جو ایک انمول تھا, نایاب تھا, کہاں گیا؟ تو غلام نے کہا میں نے تو بیچ دیا. کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں بیچا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے جلال میں آئے,
اور فرمایا کہ تو کپڑے کی تجارت نہیں بلکہ یہاں پر کالا بازاری اور چوری کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے۔ بہت سخت سرزنش کی، کہا کہ ضرورت سے زیادہ نفع لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ پوچھا وہ شخص کہاں سے آیا، کہا کہ فلاں شخص نے ایڈریس دیا تھا دکان والے نے، وہاں سے پوچھ کر آیا، میں اسے نہیں جانتا۔ امام اعظم چل کر کے اس دکان پہ گئے کہ آج تیرے پاس کوئی ایک شخص آیا تھا، ایک دو دن پہلے میری دکان کا پتہ پوچھتے۔ اس نے کہا ہاں آیا تو تھا لیکن میں بھی اس کو نہیں جانتا، وہ فلاں مسجد کے کسی امام نے اسے یہاں بھیجا۔ امام اعظم اس مسجد کے امام کے پاس گئے، کہا کہ ایک شخص آیا تھا آپ کے پاس ہماری دکان کا پتہ پوچھنے کے لیے یا آپ فلاں کپڑا ڈھونڈنے کے لیے۔ کہا ہاں آیا تو تھا۔ کہا کہاں سے آیا تھا؟ کہا وہ مدینے سے آیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اسی وقت اپنا ساز و سامان باندھ کر مدینے چل پڑے۔ کوفہ سے مدینے کا سفر جو ہے آپ خود دیکھ سکتے 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہوگا، کافی لمبا سفر طے کر کے مدینے پہنچے۔ یہاں پتہ نہیں ہو کس گھر میں رہنے والا، کس محلے میں رہنے والا، لیکن مسلسل ہفتہ بھر امام اعظم ابو حنیفہ ہر مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تاکہ نماز کے دوران کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جو میرا کپڑا خرید کر کے آیا ہے۔ ایک دن نماز کے لیے مسجد میں گئے تو ایک شخص وہی کپڑا شال کے طور پر اوڑھا ہوا مسجد میں موجود تھا۔ آپ فوراً گئے اور اس کی نماز کی فراغت کے بعد اس سے بیٹھ کر کے کہا یہ کپڑا کہاں سے خریدے؟ کہا کہ میں کوفہ سے لایا۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 1000 میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں 1000 کا نہیں، یہ مجھے واپس دے دو، یہ کپڑا میرا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے خریدا۔ تو امام اعظم نے پوچھا کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، فلاں فلاں شکل کے ہیں، دکان میں بیٹھتے اور انہوں نے مجھے مناسب قیمت لگائی۔ تو آپ نے فرمایا میں ابو حنیفہ ہوں، وہ میرا غلام ہے جس نے تجھے بغیر بتائے مجھ سے میری اجازت کے یہ کپڑا بیچ دیا۔ اس نے کہا آپ یہاں تک کیوں آئے؟ کہا میں تیرے 400 درہم لوٹانے آیا۔ اللہ، یہ تقویٰ تھا ان کا کہ 400 درہم لوٹائے اور پھر مدینے سے چل کر کوفہ پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا احتیاط اور تقویٰ اگر میں بتاؤں آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو جن کا نام حماد ہے ایک قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ اچھی تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھا ہے میرے بیٹے کو۔ جب ان کے بیٹے کو حافظ صاحب نے قاری صاحب نے قرآن ختم کروایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر، آپ کے بچے کو اگر کوئی پڑھائے تو آپ ہدیہ وغیرہ تو کرتے، قاری صاحب مولوی صاحب کو کچھ تحفے انعامات تو دیں گے کہ میرے بچے کا ختم قرآن ہو رہا ہے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے کے ختم قرآن پر جس قاری صاحب نے ان کے بیٹے کو پڑھایا تھا نذرانے کے طور پر 4 لاکھ درہم دیے۔ 4 لاکھ درہم، چاندی کے سکے ہوا کرتے ہیں درہم، اور اس کی آج قیمت اگر تول کر کے بڑھائی جائے تو پتہ نہیں کتنی ہو جائے۔ جب وہ امام اعظم کا تحفہ قاری صاحب کے ہاں پہنچا تو آپ نے دیکھا مولوی صاحب قاری صاحب نے، اور 4 لاکھ درہم تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کس بات کے؟ تو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام نے کہا کہ آپ نے ان کے بیٹے کا ختم قرآن کرایا، ناظرہ آپ کو ہدیہ کے طور پر امام اعظم نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے تو قرآن ہی پڑھایا ہے۔ تو غلام نے آ کر کے کہا کہ حضور قاری صاحب نے ایسا کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اپنے بیٹے کو کل سے اس قاری کے پاس پڑھنے نہ جایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا جس نے میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑھ کر سمجھا میں اس کے پاس اپنا بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی نظر میں 4 لاکھ درہم کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ اس نے جو پڑھایا اس کلام مقدسہ کے ایک حرف کی قیمت بھی میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ کمال کا تقویٰ، کمال کا ادب، ہر چیز امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک زندگی میں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، مسائل کا حل تو ایسا تھا جیسے چٹکیوں میں حل کرتے، کسی کے بھی۔ ایک دہریہ تھا، ہمیشہ وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں۔ تو ایک بار آپ نے اس کو مجلس میں بٹھایا اور کہا میں ایک سفر پر تھا، سمندر کے سفر پر تھا، میں ساحل پر کھڑا تھا، دیکھا ایک کشتی چلی، کشتی اپنے آپ سامان کو لوڈ کرتی ہے اور چل پڑتی ہے،
बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है फिर चलती है, ना उसमें मल्लाह है, ना कश्तीबान है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है, कश्ती खुद से करती है। ये ऑटोमेटिक कश्तियों का जमाना नहीं है। जब इमाम आजम फरमा रहे हैं ये कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, तो सामने सुनता हुआ वो दहरिया हंस पड़ा और कहा आज इमाम आजम की अकल को क्या हो गया, कौन से किस्से सुना रहे। कश्ती खुद से सामान लाद रही है अपने आप पर और खुद ही अनलोड भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे कहा जाहिल, जब एक कश्ती खुद से पूरे समंदर में नहीं चल सकती तो ये पूरा निजाम कायनात बगैर किसी खुदा के चलाए कैसे चल सकता है। दहरिया उसे कहते हैं जो एथिस्ट है, कहते कोई खुदा ही नहीं है, कोई खुदा ही नहीं है और कोई दीन ही नहीं है। वो उन लोगों के रद में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जवाब इरशाद फरमाया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग सवाल आज भी करते होंगे, उनके जमाने में कुछ औरतें आई और कहा कि इमाम साहब इस्लाम में मर्द तो 4 औरतें कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकती, औरत को बराबरी देनी चाहिए। मर्द 4 बीवियां कर सकता है, औरत को भी इतनी इजाजत क्यों नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, इसका जवाब देंगे। जो औरतें आई थी उनसे कहा कि एक कटोरी में तुम सब अपना अपना दूध जो हो सकता है वो लाओ, या जिसका भी दूध था आपने मंगवाया कि एक कटोरी में मुझे सबका दूध चाहिए। तो उन लोग उनसे जिसका जिसका दूध बन पड़ा या जो दूध था, औरतों ने अपना अपना दूध उस कटोरी में जमा करके इमाम आजम को दे दिया। इमाम आजम ने लिया, थोड़ी देर देखा और कहा ठीक है काम हो गया, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। अपना अपना दूध जो इसमें है कटोरी में वो उतना निकाल लो। औरतें कहने लगी कि ये दूध जब मिक्स हुआ, मेरा किसका, मेरा कौन सा दूध, इसका कौन सा दूध, सब तो सफेद है, इससे कोई निकाल सकता है भला। इमाम आजम ने कहा यही हिकमत इस्लाम की है। एक औरत अगर 4 मर्दों से निकाह करे तो बच्चा किसका हो सकता है। एक जगह अगर सबका नुत्फा जमा हो रहा हो तो बाप कौन होगा बच्चे का, और इस्लाम नसब की हिफाजत करता है। हम नाजायज और हराम बच्चे पैदा नहीं करते। इस्लाम में नसब की हिफाजत बहुत अहम रोल है। इमाम आजम अबू हनीफा ने इतने 100 साल पहले ही इन मॉडर्न कुत्तों को भी जवाब दिया था जो आज ये कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, औरतों को भी इतने मजे करने की इजाजत दी जाए। अरे मियाँ, मर्द को मजे करने के लिए 4 औरतों की इजाजत नहीं दी गई है। ये अगर इस्लाम ने इजाजत दी है 4 निकाह करने की तो ये मजे करने के लिए नहीं है, बल्कि नेचुरली दुनिया में ऐसा है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। तो वो औरतें जो किसी के हिस्से में आ गई ठीक है, और जो किसी के हिस्से में नहीं आ सकती उनका कौन वाली होगा। तो क्या वो धंधा करने वाली औरतें हैं? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी किसी मर्द के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती? इस्लाम की ये हिकमत है, नेचुरली औरतों की जो तादाद ज्यादा है ताकि मर्द हजरात हर औरत के वाली बन सके और उनको सुकून का घर दे सके, मजा करने के लिए नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आज के जमाने के ये नारे हैं कि हम जो है औरतों को बराबरी देना चाहते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। खाक बराबर, औरत को नंगा करके बेहया जानवर की तरह लाकर और उसको घूरते हुए देखते हैं, यही औरत को सम्मान देने की बात है, यह औरतों की इज्जत की बात है। अगर इनको इतनी बराबरी की बात है तो हम इनसे कहते हैं कि ठीक है हर काम में बराबरी कर लो। औरतें बहुत सारी चीजों में कमजोर है बेचारी, आप बराबरी कर लो। शादी होने के बाद 1 साल बच्चा उससे हो, 1 साल आपसे हो जाए। अरे भाई, दर्द जह खाली औरत ही क्यों बर्दाश्त करेगी? डिलीवरी की तकलीफें औरत ही क्यों बर्दाश्त करे? आप भी करो थोड़ा। ये नहीं हो सकता। औरत की साख्त अल्लाह ने अलग बनाई है, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी खुसूसियात हैं, उसकी स्पेशलिटी है ये, और कुछ चीजें हैं वो मर्द की खुसूसियात हैं, और इसी में कायनात की भलाई है। और इस्लाम ने बराबर दोनों को पटरी पर रखा है। बहरहाल इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह के बहुत सारे जो मसाइल थे उनका चुटकियों में हल किया है। वक्त होता तो बहुत सारे मैं आपके सामने वो मसाइल या फिर वो
نمونے آپ کے سامنے رکھتا، لیکن چیزہ چیزہ آپ کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عشق رسول کا حال یہ تھا، بارگاہ رسول کے ادب۔ مدینہ طیبہ جب جاتے تھے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں، باہر چلے جاتے تھے۔ لوگ کہتے کہ لوگ فرصت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور آپ 3 دن میں بھاگ جاتے ہیں۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، کیا اتنے بھی ضروری کام ہیں دنیاوی کہ آپ مدینے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ یہ فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ میں جب بھی مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو توڑتا نہیں، جب تک مدینے میں رہتا ہوں اپنی حاجات ضروریہ استنجا پخانے نہیں کرتا اور وضو کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں۔ 3 دن سے زیادہ بشری تقاضا نہیں مانتا، اس لیے میں مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس مدینے کی زمین کا ادب برقرار ہو۔ یہ کمال کا ادب ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا کمال کا ادب۔ 3 دن تک رہتے تھے لیکن وضو نہیں توڑتے تھے۔ میرے عزیزو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا ادب، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا تھا، عشق اتنا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بار آپ نے نعت لکھی حضور کی شان، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ عربی میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ سیدھے جا کر کے دربار رسول میں ہی سناؤں گا، کسی کو نہیں سنایا کہ حضور کو سناؤں گا۔ سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی سے اذان ہو رہی تھی۔ سوچا وضو کر کے مسجد میں جاؤں، نماز پڑھ کر کے جب دربار کی حاضری ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں اپنی لکھی ہوئی نعت سناؤں۔ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے، مؤذن نے اذان ختم کیا اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں۔ اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میزانہ پر کہنے لگا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا، کسی کو نہیں بتایا، اس کو کیسے خبر ہوئی، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا، مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں ہیں۔ کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں۔ کس کے ہیں یہ پتہ نہیں۔ کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ جاگا، میں رات کو سویا تھا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں موجود تھے، میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنے، حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا۔ امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ میں کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں۔ اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام۔ جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی ہے، اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے۔ لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے۔ یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی، میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو، یہاں آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا۔ آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے کیا کہا، 7000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے، 1000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے، محدثین اور فقہاء، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ آپ کے مقامات۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت مصعب، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے، قاری قرآن امام جو ہے
تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا. جیسے ہی یہ سورہ تلاوت ہوئی امام اعظم اتنا رونے لگ گئے، اتنا. اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا رکھا ہے، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر کرے گی، جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے زمین سب اگلے گی. اور پھر یہ قیامت کا منظر جو اس سورے میں ہے، یہ سنتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. آپ کے شاگرد حضرت مسعر کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں پھر آ کر مسجد میں دیکھا میرے استاد، میرے آقا، میرے مقتدی امام اعظم کو تو ہاتھ پھیلا کر کے 70 سال کی عمر کے قریب تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات، اگر میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. اور پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں، اور تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو ابو حنیفہ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر اسے بخش دینا. یہ کہتے کہتے روتے جاتے تھے. سنو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اعمال نیکیاں کچھ نہیں کیا آج تک، اور سینہ تان کر کے گھوم رہے ہیں. ہمیں پتا ہے ہماری قبر کی تاریکی کیا کرنے والی ہے، ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا اندازہ ہے. ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اتنا لادا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر لادا جائے گا قیامت کے دن سر اٹھانے کے قابل نہیں. ان علماء، ان مشائخ کو دیکھو، پہاڑ ہیں ان کے پاس نیکیوں کے، لیکن بارگاہ الہی میں رونا ایسا تھا اور اپنی عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ رحمان کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے تھے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہمارے امام کی اقتداء میں، چاہے تم کسی بھی مقام پر پہنچے ہو، بارگاہ مولا میں رونا مت چھوڑنا، اور اس سے ہمیشہ یہ کہنا کہ اے اللہ میں اپنی عبادتوں کے بل بوتے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور صرف اگر نیکیوں کی بات آئے گی تو قیامت کے دن میں نکل نہیں پاؤں گا یا کسی امتحان سے گزر نہیں پاؤں گا. صرف اور صرف ایک آس ہے مولا، میرے عمل سے نہیں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں. اسی امید پر جیو بھی، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کہتے بھی رہو مولا میں اپنے عمل کے بدولت نہیں، تیرے فضل کی بدولت بخشا جا سکتا ہوں. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر مولا کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان کی محبت مولا ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی التجا ہے مولا، آج تیرے اس محبوب ولی کامل کے صدقے و توسل کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھانا تو ہمارے امام کے ساتھ ہمیں اٹھانا، ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما. مولا کریم ہم سب کو ان کے تقوی کی جھلک عطا فرما. اے رب ذوالجلال اس جگہ پہ تو امن و امان عطا فرما، خیر و برکت کا نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.